جاتا ہے تو پھر صاحب کھیت جو زمین کا مالک ہے پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے پودا اگنے کے بعد کہ وہ اس کی حفاظت کرے، جانوروں سے، نقصان دینے والوں سے، اس کو باڑ لگائے، اس کو پانی دے، اس کی گوڈی کرے، اس کا جو ہے خیال رکھے، تب جا کے وہ پودا کیا ہے بڑا ہوتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ پھل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم ایمان کا بیج اپنے دل میں بو دیتے ہیں۔ بیج ہمارے دل میں ایمان کا آ گیا، پودا اگنا شروع ہو گیا، تو اب تقویٰ کا کام شروع ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے جانے کا کہا ہے وہاں کبھی غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں سے منع فرمایا ہے وہاں کبھی حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تقویٰ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، کیونکہ کلمہ بھی دل میں ہوتا ہے، ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے۔ ایمان کا بیج دل میں بو کے بندہ مسلمان اور مومن بن جاتا ہے، اور تقویٰ کا پودا اگنے کے بعد بندہ درجہ ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو ولی بننے کے لیے کسی خاص خاندان سے ہونا شرط نہیں ہے، کسی خاص کمیونٹی سے ہونا شرط نہیں ہے۔ ولایت کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کا مطیع اور فرما بردار ہونا شرط ہے۔ حضرت جنید بغدادی شیخ الطائفہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لو رأیتم رجلا یطیر فی الہواء اور یمشی علی الماء، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو وہ ہوا میں اڑتا ہے، حالانکہ بندے کا ہوا میں اڑنا اب تک کے لیے اگر ہم کہیں تو امپاسبل ہے، ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، میں بھی کہ کچھ ایسی ایکوپمنٹس ایسے آلات آ جائیں کہ بندہ اکیلا اڑے، لیکن وہ بھی پھر ڈائریکٹ نہیں ہوگا، کسی کے توسل سے، کسی کے ذریعے سے ہوگا، جس طرح جہاز میں اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بندے کا اپنے اس جسم کے ساتھ ہوا میں اڑنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ اگر کوئی اڑ رہا ہے تو ہم دو طرح، ایک تو کہیں گے جادوگر یا شعبدہ باز ہے، اور یا کیا ہے یہ اللہ کا ولی ہے جس کے ہاتھ پہ کرامت کا صدور جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اگر کسی بندے کو دیکھو آپ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، او یطیر فی الماء، یا وہ پانی میں چل رہا ہے، وَعَمَلُهُ خِلَافُ سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، فَضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ، ایسے بندے کو جوتیوں سے مارو۔ ایسے بندے کو کیا کرو؟ اب کرائیٹیریا ہوا میں اڑنا نہیں ہے کہ وہ ولی بن گیا جو ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے جو پانی پہ سمندر پہ پاؤں سے چل رہا ہے تو وہ درجہ ولایت پر فائز ہے، نہیں۔ درجہ ولایت پر فائز ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرما بردار ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کا فرما بردار ہو۔ تو آج کل معذرت کے ساتھ ایسے لوگ منصب جو ولایت پر اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں، جن کا باطن وہ تو اللہ جانے اور بندہ جانے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن جن کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ولی ہیں۔ اور ہمارے معصوم یا بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا کے جو ہے وہ ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک، وہ کہا جاتا ہے نا کہ پیر بڑا نہیں ہوتا، مرید اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر ہمارے لوگ پیروں کو، میں ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ولی ہے وہ ہے،
اور جو ولی بننے کی پریکٹس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتے ہیں، تو میں اپنے دوستوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ ان لوگوں کو شریعت سے پرکھنا شروع کر دیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم ولی اس کو مانیں گے جس کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، تو پھر نام نہاد پیر آپ کو پتھر توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، دہاڑیاں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں اس جہالت سے باہر نکل آئیں تو معاشرہ بہت زیادہ سنور سکتا ہے اور سدھر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات کو سمجھنا لازمی ہے۔ ولی کے لیے پہلی بات ذہن میں رکھیں، حضرت امام مالک فرماتے ہیں، من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق، جس نے علم حاصل کیا، فقاہت حاصل کی، بڑا عالم بن گیا، لیکن تصوف کی طرف نہ گیا، روحانیت کی طرف نہ گیا، نیکوں کی صحبت اختیار اور حاصل نہ کی، امام مالک فرماتے ہیں فقط تفسق، اس کے چانسز ہیں کہ وہ فاسق ہو جائے۔ کیوں؟ شیطان بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مفتی تھا، معلم الملائکہ تھا، روحانیت سے پالا نہیں تھا تو کیا ہوا؟ لعین بن گیا، رجیم بن گیا، مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ اور فرمایا وَمَن تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ، جس نے صرف تصوف حاصل کیا لیکن اس کے ساتھ اس نے علم دین حاصل نہ کیا، فرماتے ہیں فقط تزندق، وہ زندیق ہو جائے گا۔ تو ولی کے لیے تقوی کے ساتھ ساتھ علم دین کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں، جن پر اللہ فضل فرمائے اور علم لدنی عطا فرما دے وہ تو کیا ہی بات ہے۔ مجھے یہاں حضرت شیخ عبد الرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ ہزارہ میں، ہری پور ہزارہ میں ان کا مزار ہے، 1901 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، وہ عظیم ہستی کہ ایک لفظ سکول یا مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا تھا، اور لغت عربیہ فصیحہ میں 30 پارے درود شریف انہوں نے لکھے۔ یہ علم لدنی ہے۔ اور ان کے خلفاء کہا کرتے تھے کہ آپ جس وقت درود شریف لکھنے بیٹھتے تو بعض اوقات ایک حرف لکھا، ایک لفظ لکھا، 2 گھنٹے قلم وہاں رک جاتا تھا اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضور اگلا لفظ لکھنے کے لیے اتنا وقت درکار؟ تو فرمانے لگے جدہ درود ہے ماں وہ آ کے اگلا لفظ دسنا ہے تو میں دوسرا لفظ لکھ داں۔ یہ علم لدنی ہے۔ لیکن وہی بات ہے، نہ داڑھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق، نہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور نہ اعمال سنت کے مطابق، لیبل لگا ہوا ہے کہ جو ہے وقت کا یہ ولی آ رہا ہے، وقت کا پتہ نہیں غوث، اور کیا ہم اس کو نعرے دے دیتے ہیں اور لقب دے دیتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں۔ ہر بندہ جو ہے اس کو اگر پرکھنا ہے تو ایک ہی کرائٹیریا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہے وہ کیا ہے؟ وہ مومن بھی ہے، وہ مسلم بھی ہے۔ اور یاد رکھیں ہر مومن ولی ہے اللہ کا، ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ بس درجہ ہے کہ جو زیادہ ایمان میں پکا اور ثابت قدم ہوتا ہے وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، اور جو نیچے رہتا ہے وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں فوج کا ایک محکمہ ہے، فوج میں پہلے دن فوجی جب بھرتی ہوتا ہے تو لیبل کیا لگتا ہے؟ فوجی ہے۔ اور اگر چیف آف آرمی سٹاف بن جائے تو بھی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فوجی ہے۔ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ فوجی ہے۔ اسی طرح جب ایمان کے دائرہ میں آ جاتا ہے